أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد ومن یہد اللہ فما لہ من مضل. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. سورۃ الزمر کی یہ چند آیات ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان میں سے پہلی ہی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ بندہ کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یقیناً مکہ مکرمہ کی وادی میں سب سے پہلے انسان تھے جنہوں نے کہا کہ یہ بت کسی کام کے نہیں ہیں، یہ کسی کا کچھ سنوار نہیں سکتے، کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اور ان کی اس دعوت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لوگوں نے جس حد تک بھی ظلم اور زیادتی کرنا چاہی کرتے رہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ جس نے بھی توحید کا اقرار کیا، جس نے بھی اللہ کو ایک مانا، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس بات کا اقرار کیا، اسے بڑی سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا. اور ان سب کے سربراہ کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ڈرانے دھمکانے کی کوششیں کی، آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ لوگ تھوڑے ہیں اور یہ بہت زیادہ لوگ ہیں، یہ تمہیں یہ کریں گے وہ کریں گے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ڈھارس حوصلہ دلاتے ہوئے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، اے میرے نبی آپ گھبرائیں گے کیوں، آپ ڈریں گے کیوں، آپ کو اللہ کافی نہیں ہے؟ اور اللہ رب العزت نے سوالیہ انداز میں اس بات کو بیان فرمایا الیس اللہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ کافی ہے. جس کے ساتھ اللہ ہے اسے کسی قسم کا کوئی خوف خطرہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلاتے ہوئے کہ کسی سے ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں. اور جس کے ساتھ اللہ ہے
اسے کسی کا کوئی ڈر نہیں، بلکہ جملہ بڑا مشہور ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ستائی تو کیا نہیں کرتے تھے کہ اپنی تعریف بیان کریں، آپ اس مقام پر فائز تھے کہ کسی ستائش کی آپ کو خود ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ستائش کی، لیکن بعض مواقع ایسے آئے کہ وہاں اپنے بارے میں کچھ کلمات کہنا ضروری تھا۔ 3 صحابہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ آ کے کہتے ہیں، امہات المومنین سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا تھی، تو انہیں بتایا گیا کہ آپ اس طرح عبادت کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو نبی تھے، اس کے باوجود اتنی عبادت کرتے تھے، ہمیں تو بہت زیادہ اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو ان تینوں نے کیا عہد کیا؟ ایک نے کہا کہ میں رات کو سوؤں گا نہیں، میں ساری رات قیام کیا کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، نہ شادی ہوگی، نہ بیوی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، نہ یہ جھنجھٹ ہوں گے، ہم عبادت میں ہی لگے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ گئے، دیکھا کہ وہ تینوں آدمی قریب ہی کہیں بیٹھے ہیں۔ فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم ہی 3 آدمی ہو جنہوں نے یہ 3 باتیں کی ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کہی تھیں، کہا یا رسول اللہ ہم ہی نے کہی۔ تو آپ نے فرمایا انی اتقاکم للہ و اخشاکم لو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے سب سے زیادہ اللہ کا خشوع اپنے دل میں رکھنے والا ہوں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور اس کے کہنے کی ضرورت پیش آ گئی کیونکہ ان تینوں صحابہ نے جو عہد کیا تھا وہ عہد صحیح نہیں تھا۔ عہد عبادت کا ہے، کوئی برا کام تھا؟ تینوں کا عہد بہت اچھا ہے، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ساری رات قیام کروں گا، شادی نہیں کروں گا بلکہ عبادت میں ہی مصروف رہوں گا۔ باتیں تینوں کی اچھی ہیں، لیکن حد سے بڑھ جانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم سب کی نسبت میرے اندر سب سے زیادہ خشوع، لیکن اس کے باوجود اصوم و افطر، میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، اقوم و رات کو میں قیام بھی کرتا ہوں، و انام اور سوتا بھی ہوں، اقوم و ارقد و اتزوج النساء، تم کہہ رہے ہو کہ میں شادی نہیں کروں گا اور میری تو کئی بیویاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 بیویاں تھیں، وفات کے وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں، اور 2 بیویاں فوت ہو چکی تھیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں تو آپ نے دوسری کوئی شادی نہیں کی، یہ فوت ہو چکی ہیں۔ اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی 9 بیویاں، فرمایا کہ میری تو بیویاں ہیں اور تم کہہ رہے ہو میں شادی نہیں کروں گا۔ اور یہاں وہ الفاظ ارشاد فرمائے جو بڑے مشہور و معروف ہیں، عموماً ہمیں وہ الفاظ یاد رہتے ہیں، اسباب یاد نہیں رہتے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے کو چھوڑ کر کوئی طریقہ اختیار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، اور پھر باطل سے ڈرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ عزم کا پہاڑ، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص سلسلہ وحی ساتھ موجود ہے، اللہ کی قوتیں ساری کی ساری آپ کے ساتھ ہیں، ڈرنے والی کیا بات؟ فرمایا الیس اللہ کا بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، لوگ آپ کو ادھر ادھر والوں سے ڈراتے ہیں، لوگ آپ کو ڈراتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ آج کل بھی ادھر ادھر والوں سے ڈرانے والے بہت ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں خدا تمہارا یہ کر دے گا۔ آج بھی دیکھیں پاکستان میں روز بروز کوئی نہ کوئی نئے سے نیا واقعہ نکلا رہتا ہے۔
اگر اس درخت کی ٹہنی توڑی تو ہمارا پیر تمہاری ٹانگ توڑ دے گا۔ ڈرانے والی بات ہے نا۔ اور یہ پچھلا واقعہ تھوڑا عرصہ پہلے ہوا، کہا کہ تمہارا پیر ہماری ٹانگ توڑے، ہماری آنکھ پھوڑے، ہمارا سر توڑے، کچھ بھی کرے، ہمیں اجازت دو، تمہارے پیر کا پورا درخت ہم توڑتے ہیں۔ اور وہ ویڈیو موجود ہے، اللہ کے نیک بندوں نے، اللہ کو ایک ماننے والوں نے درخت کو جڑ سے کاٹ کے نکال دیا، نہ پیر آیا نہ پیر کا کوئی مرید آیا۔ اور یہ واقعات آج تک پیش آتے، موقع بموقع پیش آتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو جب آدمی صحیح معنوں میں مان لے تو پھر اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں رہتا۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ایک واقعہ پاکستان میں پیش آیا ہے، چادر کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہمارے پیر کے مزار کی چادر ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس کو جلا نہیں سکتا، یعنی اس چادر کے ساتھ پتہ نہیں کون سی طلسماتی طاقتیں منسلک ہیں۔ ایک بالکل سیدھا سادہ آدمی ہے، درویش قسم کا نوجوان ہے، اس نے کہا کہ اتنی ڈھینگے نہ مارو، یہ کام اللہ تعالیٰ سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ چادر اتار کے رکھی گئی اور اس آدمی نے سجدے میں اللہ رب العزت سے دعا مانگنا شروع کیا اور چادر کو آگ لگنا شروع ہو گئی۔ تمہارے پیروں کی آج بھی چادریں جل جاتی ہیں، اور یہ زمانہ جاہلیت سے لے کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک جتنی بھی باطل قوتیں ہیں وہ ہمیشہ شکست کھاتی آئی ہیں، رہی زیادہ ہیں لیکن شکست کھاتی آئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، لوگ آپ کو اللہ کے سوا دوسری چیزوں سے ڈراتے ہیں، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون راہ دکھائے گا؟ اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بلا وجہ گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے تو کتاب نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو سیدھی راہ ملے، اللہ نے نبی بھیجے تاکہ لوگوں کو سیدھی راہ پر لگائیں۔ اللہ بلا وجہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہدایت کے سارے انتظامات کر کے کہتا ہے کہ اب راستہ تم نے اختیار کرنا ہے۔ دو راستے بتا دیے، ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ، جنت کا راستہ، جہنم کا راستہ۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اپنے بندوں کو دونوں راستے بتا دیے، چاہے شکر گزار بن جائیں چاہے انکار اور کفر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے دونوں راستے بتا دیے۔ اب ایک آدمی سیدھی راہ پہ چڑھنا ہی نہیں چاہتا، تمام تر کوششیں اس کی یہ رہتی ہیں کہ میں اس سے دور رہوں، اس سے بچ جاؤں، بالآخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور مہر کا ذکر تو قرآن کریم کے بالکل شروع میں ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور جس کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے پھر وہ کسی پیر سے، کسی مرشد سے، کسی فقیر سے، جس سے چاہیں علاج کراتے رہیں، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ نے فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو ہدایت پہ لے آتا ہے تو پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، نہ کسی کی طاقت، نہ کسی کی قوت، نہ کسی کے کرشمے، بلکہ شابدہ بازیاں۔ آج کل ہمارے پاک و ہند کے ماحول میں پیروں کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، حالانکہ وہ شابدہ بازیاں اور ان کے کرتوت ایسے ایسے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ روزانہ دوسرے دن کوئی نہ کوئی کلپ دیکھتے ہوں گے۔ کلپوں نے بھی آج کل بڑا لوگوں کو آنکھیں کھولنے کا موقع دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم آنکھیں کھولتے نہیں۔ پیروں کی پوجا تک کی جاتی ہے اور پیر اتنے بدماش پکڑے جا رہے ہیں، اتنے بد کردار قسم کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں کہ زانی
اور بدکار پیر بنے ہوئے ہیں، اور ہر ہفتے ہر مہینے 1 2 3 4 پیر جو ہیں وہ قابو کر کے باقاعدہ ٹی وی پہ لا کے لوگوں کے سامنے ننگے کیے جاتے ہیں کہ یہ ہیں تمہارے پیر، لیکن دیکھو ان کی دکانداریاں چلتی ہیں۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ غالب اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اللہ یقیناً غالب ہے پوری کائنات پر، کیونکہ یہ کائنات تو اس کی اپنی مخلوق ہے، اس نے کائنات کو بنایا ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہی غالب ہے پوری کائنات پر، وہ غالب ہے، اور اپنے بندوں کے لیے وہ انتقام بھی لیتا ہے، اپنے بندوں کے لیے وہ انتقام بھی لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے انتقام لینے کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اور جو گستاخان رسول ہیں ان میں سے سب سے پہلا نمبر بھی اسی کا آتا ہے۔ گستاخان رسول میں پہلا نمبر ابو لہب کا ہے، اور وہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، لوگوں کو اکٹھے کیا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تغلب العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہو تمہیں عرب و عجم کی حکومت مل جائے گی۔ حکومت ملی یا نہیں ملی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور پھر خلفاء راشدین کے زمانے میں لاکھوں مربع میل مسلمانوں کے قبضے میں تھے، جن پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات کہے تو اس وقت سب سے پہلے جس شخص نے بدزبانی کی وہ نبی کا چچا ہے۔ اور پھر جب سورہ لہب نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، ابو لہب کی 2 بہویں تھیں، دونوں بیٹوں نے دونوں بیٹیوں کو طلاق دے کے بھیج دیا، اور ان میں سے ایک بیٹے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی انتہا کی، بدتمیزی بھی کی۔ طلاق دی ٹھیک ہے، بات الگ ہے، سامنے سے کچھ بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف تھوکنے کی جسارت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس شخص پر اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ایسے ہی تو کسی کو بد دعا دیں گے نہیں، جب بد دعا دے دی تو پھر اس کے بچنے کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ نبی بد دعا دے دے اور پھر وہ بچ کے نکل جائے، کوئی چانس نہیں ہے۔ کافر ہونے کے باوجود ان لوگوں کو یہ یقین تھا کہ یہ جو کہہ دیتا ہے پھر وہ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کو دوران جنگ چھوٹی سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر کی چھوٹی سی انی لگی، چیختا چلاتا پھر رہا ہے، دعائی دے رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا اتنے بڑے بہادر ہو، تمہیں شرم نہیں آ رہی رو رہے؟ کہا بات یہ نہیں، میرے بارے میں اس شخص نے بد دعا کر رکھی ہے کہ تیری موت میرے ہاتھوں آئے گی، اگر یہ تھوڑی سی خراش بھی مجھے لگا دے تو میں مر جاؤں گا، اور وہ لگ گئی، اور وہ واقعی مر گیا۔ اسی زخم کے نتیجے میں اس کو موت آ گئی، اور جتنی مدت زندہ رہا چلاتا رہا کہ میں مر جاؤں۔ کافر ہونے کے باوجود انہیں اتنا یقین تھا کہ یہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ ابو لہب نے سنا تو کہا کہ اب میرے بیٹے کے لیے بڑی اسپیشل سیکورٹی چاہیے۔ سفر پہ گئے، شام کے سفر پہ روانہ ہوئے، اور راستے میں کہیں رات جب رکے تو سیکورٹی کے انتظامات تیز کیے، درمیان میں اس کو سلایا، پھر فرسٹ لائن، پھر سیکنڈ لائن، اونٹ انسان اکٹھے کر کے رات کو سوئے تاکہ کوئی کسی قسم کا جانور اسے چیر پھاڑ نہ جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر رکھی ہے اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ، اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ شیر آیا، چھلانگ لگائی، وہ جتنی بھی ان کی ڈیفنس لائنیں تھیں ساری لائنوں کو کراس کر کے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ کے چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں بد دعا کریں اور پھر وہ بچ جائے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کوئی ظلم کرے اور اللہ کہے کہ میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گا، اللہ رب العزت نے ان سے انتقام لیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام پر ظلم کیا اور جلد ہی وہ موقع آ گیا، غزوہ بدر کے موقع پر 70 آدمی بڑے بڑے سردار تک مارے گئے مشرکین کے، مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ نے مروائے، اور 70 آدمی قیدی ہوئے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے یقیناً انتقام لیتا ہے، اور فرمایا وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے میرے نبی، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین کس نے بنائی ہے، آسمان کس نے بنائے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ یقیناً انہیں اللہ نے بنایا ہے۔ اور یہ سوال کن سے ہے؟ مکہ والوں سے، مشرکین سے اگر آپ پوچھیں کہ زمین کس نے بنایا، آسمان کس نے بنایا، تو کہیں گے کہ اللہ نے۔ اب مشرکین اللہ کی ذات کو مانتے ہیں۔ مشرکین کا ہمارے یہاں جو عموماً توحید کا درس ہوتا ہے، اس میں توحید کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید الاسماء والصفات۔ 3 ہیں نا، آپ لوگ کورس کرتے رہتے ہیں اس طرح کے۔ مشرکین مکہ ایک توحید کے منکر تھے، اور وہ ہے توحید الوہیت، یا دوسرے لفظوں میں توحید عبادت۔ اللہ کی بھی کر لی اور غیر اللہ کی بھی کر لی۔ اللہ کے اسماء حسنہ، اور اللہ رب العزت اس دنیا کا، اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، متصرف الامور ہے، یہ مانتے تھے۔ دنیا کو روزی کون دے رہا ہے، تمہیں دنیا میں کس نے بھیجا، کون تمہیں چلا رہا ہے، یہ ساری باتوں قبول کرتے تھے۔ اور اس بات کا تذکرہ قرآن کریم میں کوئی ایک جگہ نہیں، اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات پر کیا ہے۔ چند مقامات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہاں سورۃ الزمر کی آیت نمبر 38 ہے، یہ فرمایا وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے میرے نبی، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے بنائے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً یہ کہیں گے کہ یقیناً انہیں اللہ نے بنایا ہے۔ لام بھی تاکید کا ہے اور نون مشدد بھی تاکید کا، 2 تاکیدیں بیک وقت۔ یقیناً یہ جواب دیں گے کہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے۔ کوئی مشرک کہا کرتا تھا کہ آسمان لات نے بنایا، عزا نے بنایا، حبل نے بنایا، سارے مانتے تھے کہ یہ اللہ نے ہی بنائے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان سے کہہ دو أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضر، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ تمہارے لات منات عزا اور حبل یہ مجھے چھڑا لیں گے؟ اللہ اگر مجھے تکلیف دینا چاہے تو کیا یہ مجھے بچا لیں گے؟ او ارادنی برحمہ، اگر اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل کرنا چاہے، هل هن ممسکات رحمتہ ہی، کیا ان میں سے کوئی اللہ کی رحمت کو مجھ پہ نازل ان سے روک سکتا ہے؟ مشرکین کا جواب کیا ہو سکتا تھا کہ اگر اللہ یہ کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ قل حسبی اللہ، اے میری نبی کہہ دو کہ پھر مجھے میرا رب کافی ہے، مجھے جو تم ادھر سے ڈرا رہے ہو ادھر سے ڈرو، مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں، اور میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو صرف اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے سوا کسی سے دبنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ کی ذات پر صحیح معنوں میں آدمی کا توکل ہو جائے تو اسے دنیا میں کوئی خطرہ ہی نہیں رہ جاتا۔ ہم آج کے دور میں، موجودہ دور میں خاص طور پر بڑے پریشان پھر رہے ہوتے ہیں کہ کام نہیں ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، یہ ہوتا جا رہا ہے، وہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج کل ہے نا یہ مذہب بنا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی ذات پر صحیح معنوں میں توکل کر لو تو اللہ تمہیں بھوکا نہیں مارے گا۔ پرندہ کون سا بینک بیلنس لے کے بیٹھا ہوا ہے؟
اس کے پاس کتنے سٹور ہیں، کتنے ویئر ہاؤس ہیں جس میں اس کا مال پڑا ہوا ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا صبح خالی پیٹ گھونسلے سے نکلتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے اپنے گھونسلے میں آ جاتا ہے۔ اللہ جب پرندے کو دے رہا ہے تو تمہیں بھوکا نہیں مارے گا، لیکن تمہارا توکل تو ہو۔ اگر توکل میں صحیح نکلو گے تو پھر تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 8 میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اگر ان سے پوچھو کہ زمین و آسمانوں کو کس نے بنایا تو یہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ، وہی دونوں تاکید کے صیغے، کہیں گے خَلَقَهُنَّ، زمین و آسمان کو بنانے والا العزیز العلیم، وہی ہے جو غالب ہے اور وہی ہے جو کہ بہت ہی علم والا ہے۔ اور سورہ زخرف کی ہی آیت نمبر 87 میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ، اے میرے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے بنایا ہے، من خلقہم، انہیں کس نے بنایا ہے، تو کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے کہ ہمیں بھی اللہ نے ہی بنایا۔ یہاں تک ان کا اعتماد، یہاں تک ان کا ایمان تھا کہ ہمیں اللہ نے بنایا، زمین و آسمانوں کو اللہ نے بنایا، ہر طرح اللہ رب العزت کو وہ مانتے تھے۔ فرمایا فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں الٹے پھر رہے ہیں؟ اگر اس بات کو مانتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو اللہ نے ہی بنایا ہے تو پھر یہ ادھر ادھر کیوں ٹامکٹویاں مار رہے ہیں؟ کبھی اس بت کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی اس کے سامنے جاتے۔ ہمارے آج بھی تو یہی عالم ہے نا۔ آپ دیکھیں گے کہ پیروں کو ماننے والے اور مزاروں کو ماننے والے کسی ایک پہ قناعت کر کے نہیں بیٹھتے۔ یہاں گئے 2-4 دن، جو ان کے دل میں ہے دیکھا نہیں بن رہا، اگلے میں چلے گئے، اس سے نہیں مل رہا، تیسرے تک پہنچ گئے، اور کوئی نہ کوئی ہمیں ہدایت دینے والے، اشارے کرنے والے موجود ہوتے ہیں، نہیں وہاں جاؤ ہو جائے گا، وہاں جاؤ ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ قوتیں، یہ طاقتیں صرف اللہ رب العزت کے پاس ہیں، دوسرا کوئی اس قسم کی طاقت رکھنے والا نہیں ہے۔ اسی موضوع کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دیگر مقامات میں بیان فرمایا۔ سورۃ المومنون، قرآن کریم کی سورۃ المومنون میں جو کہ 23 نمبر پر ہے، آیت نمبر 86 اور 87، دونوں آیتوں میں فرمایا قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اے میرے نبی ان سے پوچھو کہ ان 7 آسمانوں کا اور اس زمین کا رب کون ہے؟ رب سے مراد بنانے والا اور پالنے والا، یعنی چلانے والا۔ انسان کو رب بنانے والا بھی ہے اور پالنے والا بھی ہے نا۔ پروردگار کا لفظ ترجمہ کیا جاتا ہے رب کا، کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی میرا پروردگار مجھے بنانے اور پالنے والا اللہ ہے۔ اور اگر زمین و آسمان کی بات ہو تو انہیں بنانے اور چلانے والا ہمارا رب۔ فرمایا کہ ان سے پوچھو آسمان، 7 آسمان، قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، ان 7 آسمانوں کا رب کون ہے؟ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہ یہ ساری کی ساری قوتیں اللہ کے پاس ہیں، اسی نے ہی یہ 7 آسمان بنائے، اسی نے عرش عظیم بنایا، وہی ان کا مالک ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہہ دیجئے کہ کیا تم پھر بھی تقوی اختیار نہیں کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے کہ جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں اور جو ان کو چلا رہا ہے۔ اور قرآن کریم کی سورہ یونس آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے میرے نبی ان سے پوچھو، کہو کہ تمہیں زمین و آسمان سے رزق کون دے رہا ہے؟ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور زمین سے فصلیں اگتی ہیں، باغات اگتے ہیں، یہ بارش کون نازل کرتا ہے، باغات فصلیں کون اگاتا ہے، تمہیں رزق کون مہیا کر رہا ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہ رزق کون دیتا ہے اور سمع و بصر، آنکھوں کا اور کانوں کا اصل مالک کون ہے؟
کان کس نے دیے ہیں اور آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ پوچھو ان سے کہ یہ آسمان اور زمین ان سے تمہیں رزق کون دے رہا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، اور سمع و بصر کا مالک کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون ہے جو مردے سے زندہ اور زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ، عدم سے وجود اور وجود سے معدوم، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، پہلے کہاں تھا؟ لم یکن شیئا مذکورا، پتہ ہی نہیں کیا تھا، کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے سورہ دہر کے شروع میں هل اتی علی الانسان حین من الدہر، کیا انسان پر وہ وقت نہیں گزرا لم یکن شیئا مذکورا، اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا، اور اللہ نے اس کو وجود بخشا، اور جو وجود بخش سکتا ہے وہ اسے معدوم بھی کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ آج آپ سنتے ہیں، بڑے بڑے آئے، ظالم آئے، جابر آئے، حاکم آئے، مالدار آئے، لیکن ان کا دنیا سے نام و نشان مٹ گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے جو مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ، انڈے سے بچہ، انڈے سے بچہ ہے نا، سیدھا سیدھا مردے سے انڈا کیا ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے، پانی ہے، زردی ہے، اللہ رب العزت سے چوزا نکال دیتا ہے۔ خود انسان کی مثال، پانی کی بوند سے اللہ تعالیٰ انسان بناتا ہے۔ فرمایا کہ مردوں سے زندہ کرنا، زندوں سے مار کے ان کو مردہ کر دینا، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، اور اس کائنات کی تدبیر کون کر رہا ہے، کائنات کا انتظام کس کے ہاتھ میں ہے، کون ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کر رہا ہے۔ ان مشرکین کا عقیدہ دیکھو، ہر معاملے میں وہ اللہ، صرف ایک جگہ آ کے ٹھوکر کھاتے ہیں جو کہ بہت خطرناک جگہ ہے، اور وہ ہے توحید عبادت۔ اگر اس معاملہ میں بھی وہ پکے ہو جاتے تو ہمارے آج کے مشرکوں سے وہ بہت بہتر نکلتے، کیونکہ ہمارے آج کے مشرک تو حد سے گزر چکے ہیں نا، وہ تو تنگی کے موقع پہ آ کے اللہ کی طرف پلٹ جاتے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کا واقعہ مشہور ہے نا، جب دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں تو پھر کہتے تھے کہ یہاں ہمیں صرف اللہ ہی بچائے گا۔ اور آج کا مشرک تو جتنا جتنا زیادہ تنگ ہوتا ہے اتنا اتنا اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور اس کائنات کو چلانے والا، کن کاموں کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، یہ مانتے ہو کہ یہ سارے کام اللہ ہی کر رہا ہے اور پھر اللہ سے ڈرتے بھی نہیں ہو۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں بھی بیان فرمایا۔ قرآن کریم کے ایک دو نہیں بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا، اسے چلانے والا، انسانوں کو بنانے والا، انہیں رزق دینے والا اور پالنے والا صرف اللہ ہے۔ اس بات کا اقرار مشرکین بھی کیا کرتے تھے، اور ان کے عقائد میں جو سب سے بڑا عیب تھا وہ صرف یہ تھا کہ یہ غیر اللہ کی بات کرتے ہیں، اور آج مشرک کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے بعض مولویوں نے بڑے زوردار طریقے سے اپنے کلپ چھوڑے ہوئے ہیں ویڈیو پہ اور ادھر ادھر کہ مسلمان مشرک ہو نہیں سکتا۔ یہ سنتے رہتے ہوں گے نا موقع بموقع کہ مسلمان مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان جو کچھ کرے گا وہ ہوگا، چوری کرے گا چور ہوگا، زنا کرے گا زانی ہوگا، ڈاکہ مارے گا ڈاکو ہوگا، شرک کرے گا تو کون ہوگا؟ شرک کرے گا تو موحد ہوگا، شرک کرے گا تو مشرک ہوگا۔ اور شرک کے اڈے جا بجا، شہر شہر، گلی گلی، محلے محلے شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک نئی تعویل مشرکین نے نکالی ہے۔ پچھلے دنوں کسی نے کہا کہ سجدہ، میرا خیال ہے پچھلے درس میں نے یہاں ذکر کیا تھا، سجدہ تو وہ ہوتا ہے جو 7 اعضاء پر ہو۔ یہ دیکھو حدیث رسول کہاں ہے، کس کام کے لیے ہے اور یہ کہاں فٹ کر رہا ہے۔
سجدہ تو تب ہوگا جب 7 اعضاء پر ہو، صرف ایسے تھوڑا سا جھک جائے تو سجدہ تو نہیں ہے۔ جھک کے قبر پر ہاتھ دونوں رکھ کے قبر کا بوسہ لے لے تو یہ سجدہ تو نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کیا سارا کچھ؟ یہ ہے کیا؟ قبر کو جو اس وقت تم نے دلہن کی طرح سجا رکھا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رکھی ہیں، یہ کیا ہے؟ اور پھر یہ نہیں کہ یہ صرف بوسہ ہی لیتے ہیں، ہاتھ ہی لگاتے ہیں، باقاعدہ مکمل سجدے کی حالتوں میں ان کے لوگ دیکھے جا رہے ہیں۔ کبھی قبر پہ سجدہ، کبھی پیر کے پیر پہ سجدہ، پیروں کے پیروں پہ جا کے پورا سجدے کی شکل، لیکن زمین پر اپنی پیشانی رکھنے کی بجائے اس کے پیر پر، اور کچھ لوگ پیر کے سامنے والی جگہ پر۔ صریح شرک کا ارتکاب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں میں شرک موجود ہے اور یہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کو فرمایا، قل حسبی اللہ، ہمیں کسی سرکار کی، کسی دربار کی، کسی مزار کی کوئی حاجت نہیں، کہہ دو کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ہمارے لیے ہمارا رب ہمیں کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اسی پر توکل کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی صاحب نے ایک سوال لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کا 1 سال ہوا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کی بیوی اب دوسری شادی کرنا چاہ رہی ہے، اور اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ کیا پہلے شوہر کی جائیداد میں سے بیوی کو حق دینا ہے یا بچوں کو دینا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جس وقت بھائی فوت ہوا، یہ بیوی اس کے نکاح میں تھی یا نہیں تھی؟ تھی، اسی لیے کہہ رہے ہیں نا۔ اگر بھائی کے نکاح میں تھی تو اس کی تمام تر جائیداد، پراپرٹی، جو کچھ اس کے پاس ہے، اس سارے کچھ میں یہ 8ویں حصے کی مالک ہے، کیونکہ بچے بھی ہیں۔ اگر بچے نہ ہوتے تو 4تھا حصہ بیوی کو جاتا تھا۔ ماں باپ ہوں تو چھٹا حصہ دونوں ماں باپ کے لیے، چھٹا حصہ باپ کا، چھٹا حصہ ماں کا، اور بچے ہوں تو 8واں حصہ بیوی کا، بچے نہ ہوں تو 4تھا حصہ بیوی کا۔ اس کے برعکس شوہر، اگر بیوی فوت ہو جائے، بچے ہوں تو شوہر کو 4تھا حصہ، اور بچے نہ ہوں تو شوہر کو آدھا۔ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اور یہاں بیوی کو 8واں حصہ دے کے باقی جو 2 بچے ہیں وہ ان بچوں کو جائے گا۔ اگر لڑکی لڑکا ہے تو 8ویں حصے کے بعد جو باقی ہے 3 حصے کریں، 2 لڑکے کے اور 1 لڑکی کا۔ دونوں لڑکے ہیں تقسیم الگ ہے، دونوں لڑکیاں ہیں تقسیم الگ ہے، لیکن یہ کہ لڑکوں کو دے کر ان کی ماں کو محروم کریں کہ کیونکہ یہ اب دوسرا نکاح کرنے جا رہی ہے، وہی بات کہ اگر ہم یہ دے دیں گے تو یہ دوسرے گاؤں میں، دوسرے شہر میں، اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا بیوگی کا یہ دکھ، اور اللہ نے اسے یہ حصہ دیا ہے، وہ تمہیں دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔